بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امید پاکستان. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعلق ہے موٹر وے پولیس سے. تو ان سے ہم جانیں گے، ان سے بات کریں گے موٹر وے کے حوالے سے، وہاں کے مسائل کے حوالے سے، اور پوچھیں گے کہ وہاں پر کس طرح کی فیسلٹی دی جاتی ہے عوام کو. تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے، ڈسکس کریں گے. تو آئیے ویلکم کرتے ہیں DIG شاہد جاوید صاحب کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ میں بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے آپ کی نئی پوسٹنگ کے اوپر مبارکباد دیتی ہوں. اور سر امید کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئے ہیں تو بہت کچھ تبدیل ہوگا اور مزید بہتر ہوگا یہ نظام انشاءاللہ. اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا آپ اپنی سروسز اور اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں ہمیں. میری جو بیسک سکولنگ ہے وہ بہاولپور کی ہے، صادق پبلک سکول کی. اور اس کے بعد پھر انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے میں نے سول انجینئرنگ کی. اس کے بعد پھر میں نے کمپٹیشن کے ایگزامس دیے اور میجسٹریٹ رہا ہوں کچھ عرصہ، اسسٹنٹ کمشنر پنجاب میں، اور CS کر کے پھر پولیس میں آ گیا. اور پھر میں نے اس کے بعد ڈیورنگ سروس ماسٹرز کی ہے کرمنالوجی میں کنگس کالج لنڈن سے. تو سر اگر دیکھا جائے تو آپ ایک طرح سے لائر ہیں، آپ کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ لائر کا ہے. اکثر سر ہم نے پولیس فورس میں دیکھا ہے کہ جو ہے مختلف شعبے سے جو ہے جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے. زیادہ تر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، اور پھر لائر. تو سر یہ کیا جذبہ ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو اس پروفیشن کی طرف لے کر آتا ہے؟ میرا تعلق چونکہ دونوں انجینئرنگ سے بھی ہے اور لاء سے بھی. ظاہر ہے لاء تو میں نے پھر بعد میں کیا اس کے اندر. تو یہ ہے کہ جذبہ تو کمٹمنٹ ہی ہوتی ہے اپنے ملک کو سرو کرنے کی، اپنے عوام کو سرو کرنے کی، اور سسٹم میں جو بہتری اپنے سفیر میں انسان لا سکے اس کی کوشش کی ہوتی ہے. اسی کمٹمنٹ کے ساتھ تمام لوگ سول سروس میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے یہ کرنے کی. انشاءاللہ. بالکل، یہ بات سر نے بہت اچھی کہی کہ واقعی یہ جذبہ ہی ہوتا ہے اور یہ خدمت کا جذبہ ہوتا ہے عوام کی، جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر جو آتے ہیں اور عوام کو سرو کرنے ہی آتے ہیں. اچھا سر، اب تھوڑا سا میں کیونکہ اب آپ کا تعلق اب موٹر وے سے ہے تو میں موٹر وے کے حوالے سے پوچھوں گی کہ اب آپ یہاں آئے ہیں تو کیا آپ نے کیا سوچا ہے، کیا لائے عمل ایسا ہونا چاہیے کہ مزید موٹر وے کی جو سروسز ہیں ان کو بہتر بنایا جائے؟ کیا ایسے لائے عمل آپ لائیں گے اب؟ جو ہماری کور ویلیوز ہیں موٹر وے پولیس کی وہ تو آنیسٹی، کٹسی اور ہیلپ ہی ہے. اور ہم اسی کی بیسس کے اوپر جو ٹریفک فلو ہے اس کو سٹریم لائن کرتے ہیں، جو روڈ کمیوٹرز ہیں ان کو ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں، اور ٹریفک لاس کو انفورس کرتے ہیں تاکہ جو ٹریفک کا فلو ہے وہ سٹریم لائنڈ رہے، اس کا فلو نارمل رہے. اور اس کے علاوہ اگر کمیوٹر کو کسی قسم کی کوئی ہیلپ کی ضرورت پڑ جائے روڈ کے اوپر تو وہ ہم فوری طور پہ اس کو ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے باقی جو روڈ سیفٹی کے جو ہمارے ٹریننگ پروگرامز ہیں، جو ہم ڈرائیورز کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کی بریفنگ کرتے ہیں ٹریفک لاس کے اوپر، یہ سارے پروگرامز ہمارے موٹر وے پولیس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ ان کو زیادہ انہانس کیا جائے، زیادہ اویئرنیس کریٹ کی جائے روڈ یوزر کے اندر، روڈ سیفٹی کے حوالے سے، ٹریولنگ کے حوالے سے، ٹریفک لاس کے حوالے سے، اور جو ہیلپ میکسیمم ہم پرووائڈ کر سکیں اور جو ایٹیٹیوڈ میں ہم کامن پبلک کے ساتھ بہتری لا سکیں، اسی کے اوپر میرا فوکس ہوگا. انشاءاللہ سر، بالکل. اور اچھا سر، تھوڑا سا آپ ہمیں بھرتیوں کے حوالے سے بتائیں کہ موٹر وے میں بہت سے ہمارے جو ہے جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں وہ آنا چاہتے ہیں اس فورس کی طرف، تو سر اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور یہ ایک بات میں پوچھوں گی کہ کیا یہاں پر میرٹ کو فوکس کیا جاتا ہے یا تھوڑی بہت سفارش بھی چل جاتی ہے؟ 100% میرٹ کو ہی فوکس کیا جاتا ہے، اور یہ جو ریکروٹمنٹس ہیں 100% ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں. اس کے اوپر اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے اور جو اس کی کرائٹیریا ہے وہ لیٹ ڈاؤن ہوتا ہے. اسی کرائٹیریا کے حوالے سے تمام لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو مطلوبہ کرائٹیریا کو فلفل کرتے ہیں، اور 100% ٹرانسپیرنسی کے ساتھ میرٹ کے اوپر تعیناتیاں ہوتی ہیں. ریکروٹمنٹ پروسیس ابھی بھی شروع ہے اور انشاءاللہ جتنی بھی ریکروٹمنٹس ہوں گی 100% میرٹ پہ ہوں گی. صحیح. اچھا سر، جیسے کہ موٹر وے پولیس کا جو قیام ہے وہ 1997 میں ہوا، اور تو سر مطلب کیا وجہ تھی، کیوں اس فورس کو جو ہے مطلب لایا گیا؟ کیا مطلب کوئی ریگولر پولیس بھی اس چیز کو کر سکتی تھی؟ تو کیا وجوہات تھیں کہ جو ایک الگ سے جو ہے موٹر وے پولیس کا پورا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ بنایا گیا؟ اس کا بیان تو یہی ہے کہ ٹریفک فلو کو موٹر ویز پہ اور ہائی ویز پہ ریگولیٹ کرنے کے لیے تمام دنیا میں
हाई वे पेट्रोल्स हुआ करती हैं, हाई वे पुलिस हुआ करती है। नॉर्मल पुलिस चूँकि क्राइम फाइटिंग में मसरूफ़ होती है और उनका काम क्राइम कम्बैट करना होता है, तो इसलिए एक स्पेसिफाइड यूनिट कायम किया गया जो ट्रैफिक फ़्लो को मोटरवेज़ पे और हाईवेज़ पे रेगुलेट कर सके। उसके सिलसिले में इसका क़याम अमल में लाया गया और अब जस्टिफाइड है इसका क़याम, क्योंकि इसके आने के बाद जो टैक्सी एक्सीडेंट्स में जो शरह में कमी आई है और जो बाकी हेल्प्स प्रोवाइड हुई हैं कम्यूटर्स को, उसको अगर सामने रखा जाए तो वो फिगर्स बड़े रिमार्केबल हैं। तो इस वजह से ऑब्वियसली ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए एक अलग ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए थी, तो हाईवेज़ मोटरवेज़ के लिए अलग यूनिट कायम कर दिया गया। सही। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं आप लोगों की जैसे सैलरीज़ के हवाले से बात करूं, पैकेजेस जो होते हैं, तो वो मतलब वो सेटिस्फाइड हैं या फिर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को इस हवाले से और मज़ीद कुछ काम करने की ज़रूरत है? देखें, गवर्नमेंट के ऊपर बड़े कंस्ट्रेंट्स हैं और गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है जितना फैसिलिटेट कर सकती है गवर्नमेंट सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट को, वो कर रही है। पैकेजेस तो हमारे जो सैलरी के हैं वो मुनासिब हैं, लेकिन हमने एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि कुछ चूँकि प्रोविंसेस में जो पुलिस के पैकेज हैं उसमें कुछ अलाउंसेस हैं जो यहाँ पे नहीं लगे हुए मोटरवे पुलिस के अंदर, तो हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट उस पर गौर कर रही है, वो इंशाल्लाह हो जाएंगे। अदरवाइज़ बाय एंड लार्ज द पैकेज सेटिस्फैक्ट्री है। चलो, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग आना चाहते हैं, मोटरवे पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल आएँ और बहुत अच्छी फ़ोर्स है। और जो जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ के पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूर जो हमारी यूथ है उन्हें मैं यही कहूँगी कि वो आएँ और इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। अच्छा सर, अब थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे यहाँ पर फैसिलिटीज़ के हवाले से, क्योंकि काफ़ी इक्विपमेंट के हवाले से काफ़ी इक्विप्ड है मोटरवे पुलिस जो है, अगर हम दूसरी पुलिस फोर्स की बात करें, तो मज़ीद इसमें क्या मतलब आप लोगों को ज़रूरत है मज़ीद गवर्नमेंट की तरफ से कि इसको मज़ीद इक्विप्ड किया जाए, या जो आप लोग समझते हैं कि अभी जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ही अप टू डेट है? देखें, ज़रूरत तो हमेशा इक्विपमेंट की रहती है और उसको अपडेट करती भी रहती है गवर्नमेंट। रिसोर्सेज, हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट गवर्नमेंट फुल्ली प्रोवाइड करती है। हमारे पास गाड़ियां मौजूद हैं, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हुई हैं, स्पीड चेकिंग कैमरास, दूसरा इक्विपमेंट, लॉजिस्टिक्स, जितनी भी सपोर्ट है उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, उसके लिए फ़ंड्स करती है और हम खुद भी प्रोक्योर कर लेते हैं और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट भी होती है। इसमें कोई इस किस्म के चैलेंजेस अभी हमें फ़िलहाल नहीं आ रहे कि हमें कोई बहुत शॉर्टेज हो। मैन पावर में हमें शॉर्टेज है, हमारी स्ट्रेंथ के अंदर जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें काफ़ी कमी मौजूद है, लेकिन अभी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जारी है। इंशाल्लाह ये जैसे ही पूरा होता है तो हमारी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ भी पूरी हो जाएगी। साथ साथ नए सेक्टर्स खुलते जाते हैं। अभी पिछले दिन डेरा इस्माइल खान हाकला मोटरवे का आगाज़ हो गया, इसी तरह दूसरे सेक्टर्स का भी, सियालकोट लाहौर मोटरवे का भी उसके अंदर चार्ज ले लिया गया। उसके लिए हमें स्ट्रेंथ में जो हमारे जो ऑफिसर्स डिप्यूटेड हैं उसमें ज़्यादा शॉर्टेज का सामना है, वो हम रिक्रूटमेंट के थ्रू पूरा कर रहे हैं। बाकी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड है। सही सही। अच्छा सर, अब थोड़ा सा आप ये बताएं कि जैसे रोड मेंटेनेंस के, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जितनी भी हमारी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन होती है वो रोड के थ्रू ही होती है, तो वो जाहिर सी बात है बहुत ही हैवी किस्म का ट्रैफिक गुजर रहा होता है। तो रोड की मेंटेनेंस के हवाले से आप थोड़ा सा बताएं, क्या प्रॉपर होती हैं या फिर उसके लिए आप लोगों को ज़रूरत है कि जो है मज़ीद इसमें काम किया जाए? जहाँ तक रोड की मेंटेनेंस का ताल्लुक है, दो तरह की रोड्स हैं पाकिस्तान में। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आती हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन होती है। जो फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA, वो रोड्स की रिपेयर का, उसके मेंटेनेंस का उनकी ज़िम्मेदारी है, वो महकमा उस सिलसिले में रिस्पॉन्सिबल है। और जो प्रोविंशियल है वो कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट होता है। हम चूँकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो रोड्स हैं उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट है मोटर पुलिस की, उसके ऊपर ज़ाहिर है उनकी रिपेयर वर्क्स जारी रहते हैं। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, चूँकि हैवी ट्रैफिक स्पेशली कराची से, क्योंकि पाकिस्तान का पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स यहाँ पे हैं और यहाँ से मैक्सिमम लोड डायमेंशन नॉर्थ की तरफ जाता है मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ, इसलिए जो ट्रेलर्स और गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो जो कैरी होती है उसके ऊपर जो एक्सल रोड रिजीम है वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता बाज़ों का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लोड की 80 टन्स की कंडीशन है तो बाज़ ट्राले उसमें ज़्यादा लोड डाल लेते हैं, उससे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। देखें, अगर एक रोड डिज़ाइंड है फॉर एग्जांपल 80 टन के लिए और उसके ऊपर 100 टन या 120 टन एक्सल रोड का आप लेके जाएंगे ट्रॉला, तो ऑब्वियसली उसके अंदर रट्स डेवलप हो जाएंगे, उसके अंदर और चीज़ें आ जाएंगी, पॉट होल्स बन जाएंगे उस रोड के अंदर और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचेगा।
اس کے لیے وینگ سٹیشنز قائم کیے ہوئے ہیں NHA نے جس کے اوپر، لیکن ٹرانسپورٹرز کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے ہمیں چیلنجز آتے ہیں، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں اوورکم کرنے کے لیے، اور روڈ انفراسٹرکچر متاثر بھی ہوتا ہے۔ NHA کے پاس بھی لمیٹڈ وسائل ہوتے ہیں، کہیں کہیں پہ چیلنجز آتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج ریپیئر کا ورک ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ صحیح صحیح، یہ سر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ واقعی یہ جو اوور لوڈنگ کا سلسلہ ہے اس کے اوپر بالکل کام کرنا چاہیے، اور یہ روڈس کے اوپر بہت اس کا جو روڈ کے اوپر اور ساری مینٹیننس وغیرہ کے اوپر بہت ہی اثر انداز ہوتا ہے، تو اس چیز پہ واقعی ورک کرنا چاہیے۔ اچھا سر، اب یہ مجھے بتائیں کہ اب یہ جتنی مطلب آپ یہ روڈس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے موٹر پولیس میں، روڈ فرنیچر، یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑے سا آپ ہماری عوام کو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں، کیا ہے یہ روڈ فرنیچر؟ مطلب گھر کا فرنیچر تو ہم نے دیکھا ہوا ہے، تو یہ روڈ پہ کون سا فرنیچر ہوتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں۔ روڈ فرنیچر میں جس طرح گھر کے فرنیچر میں وہ تمام اسیسریز، وہ تمام لوازمات آ جاتے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں گھر کے رہنے والے کو، جس میں اس کا ڈائننگ کا، کٹلری کا، باقی چیزوں کا سارا سامان آ جاتا ہے۔ اسی طرح روڈ کے اوپر جو لوگ کمیوٹ کرتے ہیں، جو ٹریفک ہے، ان کو روڈ کی کمیوٹیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو تمام لوازمات استعمال ہوتے ہیں اس کو روڈ فرنیچر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر بے شک وہ کیٹ آئیز ہیں، سپیڈ بریکرز ہیں اسپیڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، فینسنگ ہے روڈ کے ساتھ تاکہ سٹرے اینیملز اس پہ نہ آ سکیں، غیر ضروری ٹریفک اس کے اوپر نہ آ جائے، لین مارکنگ ہے تاکہ پراپر لینز کو فالو کیا جا سکے، ان کی وائلیشن نہ ہو، ٹریفک لائٹس ہیں، روڈ سائنز ہیں، روڈ بورڈز ہیں، اس طرح کا جتنا بھی فرنیچر ٹریفک فلو کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اور ٹریفک لا سے آگاہی پرووائڈ کرنے کے لیے پبلک کو جو بھی چیز یوز ہوتی ہے اس کو روڈ فرنیچر کا نام دیا جاتا ہے۔ صحیح، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ سر نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو جو ہے ڈیفائن کیا ہے کہ روڈ فرنیچر ہوتی کیا ہے، کیونکہ یہ میرے لیے بھی ایک سوال تھا اور ظاہر سی بات ہے ہماری عوام کے لیے بھی ایک سوال تھا۔ اچھا یہ بتائیں سر کہ جیسے ہمارے یہاں لوگوں میں ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایتھکس کی کمی ہے، یہ ایک تو ایک جرنلائز بات ہے، تو چاہے وہ ایک تعلیم یافتہ طبقہ ہو یا پھر جو ہے غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہو، تو سر اس طرح کے لوگوں کو جو ہے مطلب کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کی پالیسیز ہیں کہ ان لوگوں کو کیا کس طریقے سے ان سے جو ہے آپ لوگ نپٹتے ہیں ان سارے لوگوں سے؟ مجھے آپ کے اس سوال سے اگر تھوڑی سی ریزرویشن ہے، اگر میں اختلاف کا کروں آپ سے، ہماری جو پبلک ہے، چونکہ وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ویلتھ بگیٹس ویلتھ اینڈ لو بگیٹس لو، اسی طرح اگر آپ اچھے اخلاق کے ساتھ کسی سے پیش آتے ہیں تو وہ بھی آپ سے اچھے اخلاق کے ساتھ ہی پیش آتا ہے۔ موٹر وے پولیس کے بارے میں جنرل ریپوٹیشن ہے اور اس کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں کہ بہت اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آتے ہیں اور بہت محبت کے ساتھ۔ اسی طرح پبلک کے ساتھ بھی ہمیں وہی رسپانس ملتا ہے، پبلک ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتی ہے، اور جب بھی ہم چونکہ آپ عزت دیتے ہیں، جب آپ عزت سے کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہم سے رسپیکٹ سے، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایک آدھا وقوع ایسا ہو جاتا ہے جس کے اندر کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ کا ایشو آتا ہے، ورنہ بائی اینڈ لارج ہمیں کمیوٹر سے اور کمیوٹر کو موٹر وے پولیس سے کوئی خاص شکایت نہیں آتی۔ موٹر وے پولیس کا سائن مارک یہ ہے، اس کا وتیرہ یہ ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ، آنیسٹی، کرٹسی اینڈ ہیلپ، یہ ہماری کور ویلیوز ہیں اور اسی کے تحت ہم کام کرتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ ماشاء اللہ، میں نے کہا نا، دیکھیں آئسولیٹڈ واقعات تو کہیں پہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج پبلک کے ساتھ چونکہ ہم رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں تو پبلک بھی ہمیں بہت رسپیکٹفلی جواب دیتی ہے، اور جو بھی ہم نے ان سے ٹریفک لاس کے بارے میں، بریفنگس کے بارے میں جو بھی ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمیں تو ان سے زیادہ شکایات نہیں آتی۔ اچھا، مطلب کہ عوام سے آپ کو اتنی کوئی شکایت نہیں ہوتی؟ ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے کوئی خاص شکایت نہیں ہے۔ ہاں جی، کیونکہ سر یہاں پر اس طرح کے ظاہر سی بات ہے ڈرائیورز وغیرہ بھی جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کو اچھا سر ایک بڑا ہے ایک ایشو کہ اکثر جو اس طرح کے جو ٹرالرز، ڈمپر یہ سارے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں دے ور ڈرنک، مطلب ایک جرنلائز سوال ہوتا ہے، تو کیا مطلب ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی اکوپمنٹ وغیرہ، اور پھر ان کو جو ہے وہاں پر اسٹاپ کیا جائے؟ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ اگر تو ایسی کوئی بات ہے جس طرح کہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ کوئی انٹاکسیکیشن کی سٹیٹ میں ہوتا ہے یا کوئی میڈیکلی انفٹ ہوتا ہے، تو وہ تو آبویسلی وہ سارے میئرز موجود ہیں، لاء کے اندر وہ پراپرلی لیڈ ڈاؤن ہے اور اس کا ایک پروسیجر ہے، اس کی SOP ہے، وہ ہم کرتے ہیں۔ ادروائز بھی جو وائلیشن بھی ہوتی ہے اس کی انفورسمنٹ، اور اس کے اندر زیرو ٹالرنس ہے موٹر وے پولیس کی طرف سے۔ اینی وائلیشن دیٹ از نوٹڈ آن دا ہائی وے، آن دا موٹر وے،
اس کے اوپر انفورسمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ لینینٹ ویو لیا جائے۔ ناظرین یہاں پر میں لوں گی ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، تو اسٹے ود اس۔ تھینک یو۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی آئی جی موٹر وے شاہد جاوید صاحب، اور ان سے ہم مزید بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا سر، تھوڑا سا پیٹرولنگ کے حوالے سے بتائیے کہ اکثر جیسے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کو پتہ ہے کس طرح سے ہوتی ہے، تو اس میں کیا مطلب موٹر وے پہ جو پیٹرولنگ ہے وہ کیا پراپر ہو رہی ہوتی ہے، یا مطلب کس طریقے سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، موٹر وے کے حساب سے میں آپ کو ساؤتھ زون کا بتا دیتا ہوں، جو سندھ کے اندر جو موٹر ویز کا جو سیٹ اپ ہے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں، 936 کلومیٹرز کی جورسڈکشن ہے جو میرے پاس ہے زون ساؤتھ کے اندر، اور اس کے اندر موٹر وے M9 کا 136 کلومیٹرز کا پورشن ہے، اور باقی N55 ہے جو یہاں سے جامشورو سے لاڑکانہ تک، اور دوسری N5 ہے جو رحیم یار خان سے جہاں سے کوٹ سبزل سے پنجاب کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے وہاں سے شروع کر کے کراچی تک ہے۔ یہ تمام ایریا 18 بیٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، 4 سیکٹرز ہیں اس کے، جامشورو سیکٹر، اس کے بعد سکرنٹ سیکٹر، سکھر سیکٹر، اور N55 کا 7 سیکٹر۔ ہر سیکٹر میں آگے 4 سے 6 بیٹس ہیں، ٹوٹل 18 بیٹس ہیں، اور ایک بیٹ تقریباً 50، 55، 60 کلومیٹر کی ہوتی ہے۔ وہ ایک بیٹ کے اندر 4 گاڑیاں چلتی ہیں، 4 جس کو ہم ٹائیگر کا یا ایگل کا نام دیتے ہیں۔ ایک سب بیٹ 12، 15 کلومیٹر کی ہوتی ہے، اور ایک بیٹ میں 4 بیٹس ہوتی ہیں، اور ایک بیٹ کے اندر ایک گاڑی 24/7 پیٹرولنگ پہ ہوتی ہے، جس کے اندر کم از کم 2 آفیسرز ہوتے ہیں، ہمارے انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹرز، جن کو ہم SPO اور PO کہتے ہیں، پیٹرولنگ آفیسر، سینئر پیٹرولنگ آفیسر اور پیٹرولنگ آفیسر، اور وہ اس کے اندر 24/7 8 آورس کی شفٹ ہوتی ہیں۔ ہر شفٹ کے اندر 2 آفیسرز ہوتے ہیں، اور وہ گاڑیاں لگاتار پیٹرولنگ پہ ہوتی ہیں، ان کے تھرو انفورسمنٹ بھی ہوتی ہے اور اسٹریم لائننگ آف ٹریفک بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک جنرل سا رف سا آئیڈیا ہے اوور آل لے آؤٹ ٹریفک پلان کا جو آپ نے ہم سے پوچھا۔ اچھا سر، اگر کوئی ٹریول کر رہا ہے موٹر وے اور اچانک کوئی اس کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ پیٹرولنگ بالکل ہو رہی ہوتی ہے، تو مطلب اب ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ موٹر وے جتنی بھی جگہ، اگر ہم ایک جنرلائز بات کریں تو مطلب ان کے آس پاس جو ہے کوئی خاص آبادی نہیں ہوتی ہے، تو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسی ہیلپ لائن کیا ہے مطلب کہ جس پہ لوگ جو ہے فوراً اس پہ رابطہ کریں اور ہیلپ لے سکیں؟ جو ساؤتھ ہے اس کے اندر، ساؤتھ زون کے اندر تو 130 کی ہیلپ لائن تو پورے پاکستان میں ہے موٹر وے کی۔ کوئی بھی شخص اپنے موبائل سے فوری طور پہ 130 کال کر سکتا ہے، اور ود نو ٹائم آپ کو ہیلپ وہ وہاں سے کمیونیکیٹ ہو کے ہم تک آ جاتی ہے تھرو وائرلیس، اور ہم فوری طور پہ امداد کے لیے پہنچ جاتی ہے موٹر وے پولیس۔ اس کے علاوہ نارتھ سیکٹرز میں بہت سارے ایریاز ایسے ہیں، جیسے M2 ہے، M3 ہے، وہاں پہ تو ہر کلومیٹر کے بعد کیمراز انسٹالڈ ہیں، اور وہاں پہ ٹیلی فونس اویلیبل ہیں جہاں سے آپ ہیلپ اپنی کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہماری گاڑیاں چونکہ 24 گھنٹے پیٹرولنگ پہ رہتی ہیں، تو وہ سپاٹ آؤٹ بھی کر لیتی ہیں ہیلپ کو کمیوٹر کو۔ اس سال میں صرف ساؤتھ زون میں 2021 میں ہم نے 3,97,000 کے قریب کمیوٹرز کو ہیلپ کیا ہے، اور یہ ہیلپ میں تمام قسم کی ہیلپ شامل ہے، چھوٹے سے چھوٹے فالٹ سے لے کر گاڑی کے اندر کوئی فالٹ آ جائے، کوئی ٹائر پنچر ہو جائے، آپ کے پاس کوئی شخص نہ ہو، ٹائر تبدیل کرنے والا، ہمارے موٹر وے پولیس کے افسران ٹائر تک تبدیل کرتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، گاڑی کو ٹو کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ بڑے کسی کلیمٹی کی صورت میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ان کو ہاسپٹل تک پہنچانا، ان کی ایمبولنس لینا، باقی ان کو زخمیوں کی طبی امداد، اور ہاسپٹل میں بھی ان کو لک آفٹر کرنا، ان کے عزیزوں تک ساری انفارمیشن پرووائڈ کرنا، اور اگر کوئی ایسی بات ہو جس میں لوکل پولیس کو انوالو کرنا ہو تو پھر لوکل پولیس کال کرنا۔ جو باقی ہیلپنگ یونٹس ہیں وہ تمام کی تمام ہیلپ موٹر وے پولیس پرووائڈ کرتی ہے۔ تو 130 پہ آپ کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ کو ویدر کے بارے میں رپورٹ لینی ہے، آپ کو روڈ کے ٹریفک کے بارے میں پتہ کرنا ہے، تو وہ بھی ہمارے ایپس موجود ہیں جو ٹریفک کے بارے میں اویئرنیس پرووائڈ کرتے ہیں کہ کون سی سڑک پہ ٹریفک کم ہے اور اس وقت روڈ کنڈیشن کیا ہے، اور ویدر کی، فوگ کی کیا کنڈیشن ہے جس کے تحت آپ کو ٹریول کرنا چاہیے۔ تو عوام کو چاہیے کہ ان ساری ایپ سے فائدہ اٹھائیں، اور 130 ہیلپ لائن پہ ہم سے ضرور رابطے میں رہیں۔
سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور واقعی عوام کو جو ہے یہ سر نے بڑا اچھا بتایا ہے کہ اگر جیسے آپ ٹریول کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ٹریولنگ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے آپ لوگوں کو یہ چیزیں آپ لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے کہ اگر ہم کسی ایسی انسرٹن کنڈیشن میں پھنستے ہیں تو ہمیں کہاں پر کون سی ہیلپ لینی چاہیے، کیا ہماری جو ہے ہیلپ لائنز ہیں ان سے لینا چاہیے. اور باقی یہ سن کے بہت اچھا لگا کہ جو موٹر وے پولیس ہے وہ اس طرح سے عوام کی خدمت کر رہی ہوتی ہے، اور جو ہے اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کو جس طرح سے سر نے بتایا کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ان کو اگر ہاسپٹل لے کے جایا جائے تو بھی پولیس جو ہے ان کے ساتھ رہتی ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے. اور ناظرین یہی چیز ہم پورٹری کرنا چاہتے ہیں کہ پولیس ہماری واقعی ورک کر رہی ہے. اچھا سر، اب یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ایک یہ ہے ایم ٹیگ کے حوالے یہ کیا ہے، اور اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بریف کریں کہ یہ مطلب یہ اس کا کیا پروسیجر ہے، اور یہ کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ کہاں پر اس کا یوز ہوتا ہے، تو تھوڑا سا عوام کو اس حوالے سے بتائیں. ایم ٹیگ موٹر ویز کے اوپر، ہائی ویز پہ تو نہیں، لیکن موٹر ویز پہ جہاں پہ آپ ایک ٹول پلازا سے انٹر ہوتے ہیں اور پھر کسی بھی ٹول پلازا سے ایگزٹ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو ٹول ہے وہ دینے کے لیے ایم ٹیگ کا ایک سسٹم ہے کہ یہ پری پیڈ ٹکٹ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ٹول پلازا سے جا کے ٹکٹ لیں، اس کے اندر ٹائم لگے، پھر وہ فیڈ کریں اسے، اور جب جس سے آپ ایگزٹ ہوں وہاں پہ وہ چارج کر کے آپ کیش کرنسی میں یا تھرو کریڈٹ کارڈ پیمنٹ کریں. تو اس کے ٹائم کنزیومنگ کو بچانے کے لیے اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ٹریفک فلو کو ایم ٹیگ کا سسٹم شروع کیا گیا ہے. الیکٹرانک یہ ایک ٹیگ ہے جو آپ کی ونڈ اسکرین پہ لگ جاتا ہے، جسے کمپیوٹر ڈائریکٹلی ریڈ کر لیتا ہے. فوری طور پہ آپ انٹر ہو جاتے ہیں موٹر وے پہ، اور جب آپ ایگزٹ ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ پیسے آپ کی پری پیڈ میں سے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے تاکہ ٹریفک فلو کے اندر کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے، اور جو کنجیشن ہو جاتی ہے ٹریفک کی ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس پہ، اس سے بچا جا سکے. سیکنڈلی اس کے اندر جو مین اس کا ریشنل تھا ان ایڈیشن ٹو دس، وہ یہ بھی تھا کہ چونکہ لاہور میں M2 موٹر وے پہ جن دنوں پہ اسموک بہت زیادہ تھی اور فوگ کی سچویشن ہو جاتی ہے، تو جب گاڑیوں کی کنجیشن ہوتی ہے تو ان کی ایگزاسٹ جو فیومز نکلتے ہیں اس کی وجہ سے کنجیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور انوائرمنٹ پہ بیڈ ایفیکٹ آتا ہے. اس کو اوور کم کرنے کے لیے بھی کورٹ نے نوٹس لیا تھا اور ایم ٹیگ کی امپلیمنٹیشن کو مینڈیٹری قرار دے دیا تھا ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم. بہت زیادہ ایم ٹیگ کے اندر ہم نے امپلیمنٹیشن کر لی ہے. کراچی میں چونکہ ہمارے پاس موٹر وے ایز سچ M9 اگرچہ ہے تو موٹر وے، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز اٹ از اے ہائی وے، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام ریکوائرمنٹس موٹر وے کی پوری نہیں ہوتی. پھر بھی ہم نے یہاں پہ ایم ٹیگ ریجیم شروع کیا ہے، اور ہر روز کا تقریباً 300-350 گاڑیوں کو ایم ٹیگ یہاں پہ لگ رہا ہے. NHA والے ہمارے ساتھ اور FWO والے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور بوتھس وہاں پہ کوئی 9 کے قریب بوتھس بنے ہوئے ہیں. ہیوی گاڑیوں کو بریف کر کے ان کے اوپر ایم ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، اور پری پیڈ بلنگ کے تھرو اس کو سارا مانیٹر کیا جاتا ہے. صحیح سر، یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ ایم ٹیگ کا ایک ایسا سوال تھا جو ظاہر ہے میں بھی جاننا چاہ رہی تھی اور ہماری عوام بھی جاننا چاہ رہی تھی، تو سر نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو بریف کیا ہے. اچھا سر، ایک سوال اور کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ موٹر وے پہ ڈرائیونگ لائسنس بننے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا مختلف ہوتا ہے تو اور کیا ہوتا ہے، اس کا کیا سلسلہ ہے؟ طریقہ کار تو ساری دنیا میں ڈرائیونگ لائسنس کا ایک ہی ہے کہ پہلے آپ کو لرنر لائسنس ایشو کیا جاتا ہے. وہ کسی بھی شخص کا جس کی عمر 18 سال سے اوپر ہے اور شناختی کارڈ ہے وہ جا کے لرنر لائسنس لے سکتا ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ٹریفک پولیس سے لے لے یا موٹر وے پولیس سے لے لے. اس کے بعد اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جو مینڈیٹری ٹائم ہے ڈرائیونگ اس کا لرننگ پیریڈ کا، جب وہ کر کے اور لرن کر کے چلا جاتا ہے تو پھر ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک ویژول میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کی آئی سائٹ چیک کرنے کے لیے. ریٹن ٹیسٹ کے اندر ٹریفک کے جو اشارے ہوتے ہیں اور جو سارے ٹریفک لاز ہیں اس کے بارے میں آپ کی نالج کو چیک کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کا روڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی ایفیشنسی کو اور آپ کی روڈ ڈرائیونگ سکل کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ اپ ٹو دا مارک ہے کہ نہیں. تو طریقہ کار تو ایک ہی ہے. فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے موٹر وے پولیس بھی شیخو پورے میں بھی اور اسلام آباد میں بھی یہ ٹیسٹ لیتی ہے اور موٹر وے کے لائسنسز ایشو کرتی ہے. جو ڈرائیونگ لائسنس ہے دس از ایز گڈ ایز اینی ادر لائسنس اور وہ ویلڈ ہے. یہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. صحیح. اچھا سر، یہ سیمولیٹر کا یہ کیا ہے؟ یہ مطلب اس سے کیا واقعی کیا ڈرائیونگ کو مطلب ڈرائیونگ کرنے میں کوئی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے؟ مطلب یہ کیا سلسلہ ہے؟ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. سیمولیٹرز مختلف جگہ پہ ٹریفک پولیس اپنے ڈرائیونگ سکولز میں انسٹال کرتی ہے. ہم نے کراچی میں بھی یہاں پہ ایک سیمولیٹر ہمارے پاس ہے یہاں پہ، جو ہمارا نیشنل سیفٹی ڈرائیونگ روڈ سیفٹی کا سکول ہے.
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بگنر ہوتا ہے, جو ڈرائیونگ ابھی سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے لیے بجائے اس کے کہ وہ روڈ پہ آئے فوری طور پہ, اگر تو کوئی روڈ پہ آپ کوئی اسپیشل سپیس اسے پرووائڈ کر سکے جہاں پہ ٹریفک نہ ہو اور کوننگ کر کے کر لیں, لیکن چونکہ ہمارے ہاں سپیسز کی اس طرح کی کمی ہے, اس لیے اس کو سیمولیٹر میں ہم ٹرین کرتے ہیں جس کے اوپر بالکل وہی ماحول ہوتا ہے جس طرح وہ مین موٹر وے کے اوپر ہے, اسی طرح ٹریفک چل رہی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو اپنے جو فنڈامنٹل جو ڈرائیونگ سکلز ہیں اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیتا ہے اور وہ اس کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. صحیح سے, یہ تو بڑی اچھی سروس ہے کہ جو ہے اگر جو نئے ابھی سیکھنے والے ہیں میری طرح کے, تو وہ اس چیز سے ضرور فائدہ اٹھائیں, اور اس چیز سے مطلب یہ کہ تھوڑا بہت آپ کو روڈ سینس جو ہے, کیونکہ ڈرائیونگ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے روڈ سینس, تو میرے خیال سے یہ وہی چیز ہے جو آپ کو تھوڑا سا روڈ سینس پرووائڈ کرتا ہے. تو سر اب ایک آخری بات, کوئی ایسا میسج آپ جو اب ہماری عوام کو دینا چاہیں تو وہ آپ ذرا ہمارے پلیٹ فارم سے دے سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. عوام کو تو میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں, روڈ یوزرز کو, کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں, اپنے اور اپنے رفقا کا اور اپنے فیلو خاندان والوں کا خیال رکھیں. آپ خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ ٹریفک میں آپ خیال اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ٹریفک کے قوانین ہیں وہ آپ کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں, آپ کی سیفٹی کو مقدم رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں. مثلاً اوور سپیڈنگ ہے, آپ نے اوور سپیڈنگ نہیں کرنی, سیٹ بیلٹ کا استعمال کرنا ہے, دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا, اپنے گاڑی کی چیکنگ رکھنی ہے کہ اس کے ٹائرز وہ اچھی ورکنگ کنڈیشن میں ہو, ان کی بریکوں وغیرہ کو چیک کر کے آپ سفر کریں, ڈیزل پیٹرول پی او ایل جو اس کے اندر ہے سفر سے پہلے اس کو سارا چیک کر لیں. اگر کسی قسم کا کوئی, آج کل کا موسم چونکہ سردیوں کا فوگ کا موسم ہے, آپ کو اپنے روٹ کے بارے میں کلیئر نہیں ہے, 130 ہیلپ لائن موٹر وے سے پتہ کر لیں کہ فوگ کی کیا کنڈیشن ہے, روڈ کی کیا کنڈیشن ہے, اس کو پہلے چیک کر کے اور تمام ٹریفک قوانین کے اوپر عمل کرتے ہوئے, ان کو اپناتے ہوئے اپنے اور اپنے عزیزوں کے لیے سفر کو سیف بھی بنائیں اور آرام دہ بھی بنائیں, اور موٹر وے پولیس کے ساتھ تعاون کریں. ہم آپ کے ساتھ ٹوٹلی تعاون کر رہے ہیں ہر معاملے کے اندر. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, بہت اچھا آپ نے میسج دیا, اور اس میسج کی ہماری عوام کو بڑی ضرورت ہے, کیونکہ اکثر ہماری عوام کو شکایت رہتی ہے ایک انجرنلی پولیس سے کہ جو ہے وہ ہمیں ہمارا ساتھ کم دیتی ہیں اور ہمیں پریشان زیادہ کرتی ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جو ہے پریشان کیا جاتا ہے, بلکہ ساتھ دیا جاتا ہے. اور میں یہی کہوں گی کہ واقعی موٹر وے پولیس نے جس طریقے سے عوام کو فیسلیٹیٹ کیا ہے اور جس طریقے سے وہ ان کی ہیلپ کے لیے آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے, اور یہ صرف ان کا ہی فرض نہیں ہے بلکہ ہمارا بھی فرض ہے, ایک عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنی جان کی خود بھی حفاظت کرے. کس طریقے سے, جس طریقے سے سر نے بتایا کہ ساری پریکاشنز لے کر اگر ہم کہیں ٹریولنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہمیں ہر چیز کے بارے میں, کہ ویدر کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے, ہمیں اپنے روٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ہم جس راستے سے جا رہے ہیں, جیسے ہیلپ لائن نمبر ہے 130, ہمیں وہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی مشکل میں ہم پھنستے ہیں تو ہم اس میں جو ہے ان کو جو ہے ہم مدد کے لیے ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں جو ہے ضرور یہ ہمارے لیے یہ ساری فیسلٹی اور ہمیں ضرور فیسلیٹیٹ ہونا چاہیے ان ساری چیزوں سے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے. پروگرام امید پاکستان سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.